السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ عام انتخابات کے لیے امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، مہر بانو، زین قریشی، یاسمین راشد، علی امین گنڈا پور سمیت معروف سیاستدانوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ شیخ رشید اور سردار اختر مینگل کے بھی کاغذات نامزدگی کی قبولیت نہ ہو سکی۔ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور یاسمین راشد بھی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ جانچ پڑتال کا عمل مکمل، کئی سیاستدان کاغذات نامزدگی کے عمل میں ہی ناکام۔ عام انتخابات 2024 کے لیے این 122 سے تحریک انصاف کے قائد کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ تائید کنندہ کا تعلق اس حلقے سے نہیں، امیدوار سزا یافتہ اور 5 سالہ نااہلی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملتان این 151 سے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہر بانو قریشی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ تھرپارکر این 214 سے بھی شاہ محمود قریشی اور مخدوم زین حسین قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ شیخ رشید کے راولپنڈی سے کاغذات نامزدگی قبول نہ ہو سکے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے قومی اور صوبائی اسمبلی کی تمام 4 نشستوں سے کاغذات نامزدگی مسترد۔ لاہور کے حلقہ این 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات قبول نہ کیے گئے۔ منڈی بہاؤالدین این 69 سے چودھری پرویز الہی بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ چودھری مونس الہی، چودھری قیصر الہی کے بھی کاغذات منظور نہ ہو سکے۔ ٹانگ سے مسلم لیگ کے سابق سینیٹر وقار احمد خان کے قومی اسمبلی حلقہ این 43 پر کاغذات نامزدگی مسترد۔ ٹانگ سے ہی پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکرٹری رحمت خان کنڈی، آزاد امیدوار سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے قریبی دوست اسلم خان بیٹنی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ کوئٹہ این 264 سے سابق صوبائی وزیر میر خالد لانگو کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ کوئٹہ سے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر پرنس آغا عمر احمد زئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں اہم شخصیات کامیاب ہو گئیں۔ میاں نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، شیر افضل خان مروت، مولانا فضل الرحمان سمیت کئی اہم شخصیات شامل ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ انتخابی عمل میں پہلی کامیابی، کاغذات نامزدگی کی منظوری۔ لاہور این 130 سے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور۔ نواب شاہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ این 207 سے سابق صدر آصف علی زرداری کی نامزدگی منظور۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کی بھی راہیں ہموار۔ بلاول بھٹو سندھ کے بعد لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے۔ ملتان کے این 148 سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی میدان میں اتریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے کاغذات پر کوئی اعتراض سامنے نہ آ سکا۔ جہانگیر ترین کے این 149 ملتان، این 155 لودھرا اور پی پی 227 لودھرا سے بھی کاغذات نامزدگی قبول۔ ملتان سے مخدوم جاوید ہاشمی، دیوان عاشق بخاری، اون عباس، تیمور مہ، سکندر بوسن، عامر ڈوگر، احمد حسین ڈیہڑ کامیاب۔ شفقت محمود، عابد شیر علی، فروخ حبیب، امیر مقام، امیر حیدر ہوتی، فاروق ستار بھی خوش قسمتوں میں شامل ہیں۔ گلوکار چاہت فتح علی خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ دوہری شہریت کے باعث کاغذات مسترد کیے گئے۔ چاہت فتح علی خان نے این 128 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ چاہت فتح علی خان نے وکلاء سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی جماعت بناؤں گا، پاکستان کی خدمت میرا عزم ہے، میں ہمت ہارنے والا نہیں۔ الیکشن پہ میری سیکروٹنی تھی ریٹرننگ آفیسر میں، تو انہوں نے میرے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ اس وجہ سے کیا کہ میرے پاس 2 شہریتیں، میرے پاس 2 نیشنلٹیز ہیں، ایک پاکستان کی اور ایک برٹش۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ہدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ ایف بی آر رواں مالی سال اب تک ہدف سے 42 ارب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر چکا ہے۔ رواں مالی سال ایف بی آر نے اب تک 4467 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا۔ ایف بی آر رواں مالی سال کے 6 ماہ کا ٹیکس ہدف 4425 ارب روپے مقرر تھا۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر کا ماہ دسمبر کا ٹیکس ہدف 975 ارب روپے ہے۔ اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ بول نیوز کے نمائندے عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، اچھی خبر ہے، ٹیکس ہدف سے زیادہ وصول کیا جا چکا ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیا اعداد و شمار ہیں؟
بالکل جی، اس وقت جو ٹیکس کلیکشن ہے جو 6 مہینے کا ہدف تھا وہ 4,425 ارب روپے تھا، لیکن ابھی تک یعنی ایک دن ابھی ٹیکس کلیکشن میں باقی ہے اور ایف بی آر نے 4,467 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور یہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ہدف کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو 42 ارب روپے ایف بی آر نے زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کرنٹ جو منتھ چل رہا ہے اس کی ہم بات کریں تو اس میں بھی ایف بی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہدف سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس اس مہینے بھی اکٹھا کیا جائے گا، جس طرح پریویس منتھ میں ایف بی آر نے ہدف سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ 967 ارب روپے کا جو ہے وہ کرنٹ جو یہ منتھ ہے جو چل رہا ہے اس کا ہدف ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ایف بی آر اس ہدف کے جو ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے اور کل کا دن ابھی باقی ہے، اور ترجمان ایف بی آر کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہدف سے زیادہ ہوگی جی۔ ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ 5 سال کے دوران بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 27 کروڑ 72 لاکھ 25 ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کے مطابق سابق وزیر اعظم کے اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار کا اضافہ۔ 2018 میں بانی پی ٹی آئی کے اثاثے 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہے۔ زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بنی گالہ میں 300 کنال اراضی بطور تحفہ میں وصولی ظاہر کی گئی۔ بنی گالہ گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولرائزیشن کی مد میں 39 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ ظاہر کیا گیا۔ مہرہ نور میں 50 لاکھ مالیت سے زائد کی 6 کنال 16 مرلے اراضی ظاہر کی گئی۔ اسلام آباد کے شاپنگ پلازا میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکان بھی ظاہر کی گئی۔ 3 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی اسلام آباد کے پلازے میں ظاہر کیا گیا۔ بکھر میں وراثت میں ملی 188 کنال اراضی بھی کاغذات میں ظاہر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس 3 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد نقدی ہے۔ مختلف بینک اکاؤنٹس میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ظاہر کی گئی ہے۔ 2 لاکھ روپے کی 4 بکریاں بھی تفصیلات میں بتائی گئیں۔ توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار سے زائد ظاہر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی ظاہر کی گئی۔ بشرا بی بی کے نام بنی گالہ میں 3 کنال کا گھر بھی عمران خان کے کاغذات میں ظاہر کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایف بی آر کو 2021 میں 14 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد اثاثے ظاہر کیے۔ 1 سال کے دوران 2022 میں اثاثوں کی مالیت بڑھ کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 16 ماہ کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ حکومت نہ لیتے تو پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوتے اس کا کسی کو گمان بھی نہ ہوتا۔ پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ساتھ دینے پر ساتھیوں کا مشکور ہوں۔ مریم نواز نے کہا نون لیگ تمام سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر ہے۔ مسلم لیگ نون کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ 2011 میں میری سیاست کا آغاز ہوا۔ 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ہم ایک ٹیم کی طرح سے اس ملک کو اس مشکلات سے باہر نکالیں۔ اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے مسلم لیگ نون کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی، سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا، مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی، تو پھر میں نکل آئی میدان میں۔ پڑوسی ممالک آگے نکل گئے، ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہے، غربت، بے روزگاری اور بدامنی کا مقابلہ کرنا ہے۔ شہباز شریف کا شیخو پورہ میں جلسے سے خطاب، کہا 8 فروری کو درست فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ۔ 8 فروری کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے، کون پاکستان کا معمار ہے۔ 76 سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ 8 فروری کو آگے بڑھو اور دماغ سے اور اللہ کو یاد کر کے صحیح فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ۔
मैं समझता हूं कि आज 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेमार है। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा, ये आपको नवाज शरीफ ने माजी में करके दिखाया है। कोई बोल बचन आपके सामने मैं सुनाने नहीं आया। 9 मई के वाकयात के बाद उन शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी। 20 साल पंजाब में एक पार्टी ने, 15 साल सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई केपीके में 9 साल हुकूमत की। अगर 20 सालों में इस कौम का मसला हल नहीं कर सके तो आइंदा कैसे हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का एक्सपो सेंटर कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर 2 रोज़ा इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से खुद को हमले हुए, कर्जे बढ़े, बदहाली और बहरान पैदा हुए। MQM का इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है। जब मफादात हों तो मिलते हैं, वरना आपस में लड़ते हैं। अदाकारा मीरा आम इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। कहती हैं कि नून लीग की विक्ट्री पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। वो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं और मैं पाकिस्तान की विक्ट्री देख रही हूँ। और नवाज शरीफ साहब, उनकी पूरी फैमिली बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तहजीब है बात, और मैं पूरी फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ और वो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब उनको वोट करें और एक दफ़ा फिर हम नवाज शरीफ साहब को मौका दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। फवाद चौधरी पर जहलम के तामीरी मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। साबिक वफाकी वजीर का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और वकील सफाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था। बैंकिंग रिकॉर्ड मंगवाया है जिस पर खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को भी 2 जनवरी को तलब किया गया है। फवाद चौधरी से मजीद तफ्तीश करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 82 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि ज़ियाउल हक ने 1977 में आइन पामाल करते हुए मार्शल लॉ लगाया और रियासत के इख्तियारात पर कब्जा किया। MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। 1987 का सदारती ऑर्डर 2 और 1990 का सदारती ऑर्डर 2 20वें स्केल के चीफ कमिश्नर को 1 मैन सूबाई हुकूमत बना देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, चीफ कमिश्नर को वफाकी दारुल हुकूमत के लिए सूबाई हुकूमत के अख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन खिलाफ आइन हैं जो कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने फैसले में हिदायत की कि वफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात के इस्तेमाल से मुताल्लिक रूल्स तश्कील दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।